السلام علیکم۔ آج میں استنجا کے بارے میں آپ سے بیان کرنے لگی ہوں، جس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے استنجا کیا جاتا ہے اور کیسے ہم ناپاکیوں سے دور رہ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کے درمیان فرق کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوست سمجھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ابو ایوب و جابر و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کی، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا تو یہی ہے، اس کو لازم رکھو۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیت الخلاء جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، جب کوئی بیت الخلاء کو جائے یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرے۔ ترمذی کی روایت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے یوں ہے کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کی سطر میں پردہ یہ ہے کہ جب پخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو یوں فرماتے، غفرانہ کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، یوں ہے کہ جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو یہ فرماتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ بہت سی کتابوں میں کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پخانے کو جاؤ تو قبلہ کو منہ نہ کرو، نہ پیٹھ اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے جسم کو چھونا ہے، اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں جن کی خوراک ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، کوئلے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی میں ہے، روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں لعنت کا سبب ہیں، ان سے بچو، گھاٹ پر اور بیچ راستہ میں اور درخت کے سایہ میں پیشاب کرنا، یعنی گھاٹ پر، راستہ کے درمیان اور درخت کے سایہ میں بیٹھ کر پیشاب کرنا سے ممانعت فرمائی ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو شخص پخانہ کو نہ جائیں اور ستر کھول کر باتیں کریں تو اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قبروں پر گزر فرمایا تو یہ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے اور کسی بڑی بات میں جس سے بچنا دشوار ہو معذب نہیں۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھین سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لے کر اس کے دو حصے کیے، ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا نصب فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں کیا؟ فرمایا، اس امید پر کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ ان سے کئی مسائل کا پتہ چلتا ہے کہ جب پخانہ یا پیشاب کو جائیں تو مستحب یہ ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ داخل ہوتے وقت بایاں قدم پہلے رکھیں اور نکلتے وقت داہنا پاؤں باہر نکالیں اور دعا پڑھیں۔ پخانہ یا پیشاب کرتے وقت طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو کر بیٹھے، اور یہ حکم عام ہے، چاہے مکان کے اندر ہو، میدان میں ہو، یا بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے گی۔ بچے کو پخانہ پیشاب کروانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کی طرف ہو، ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے۔
کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں، اگرچہ بہتا ہوا ہو یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، یا سایہ جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا راستہ میں، یا جس جگہ مویشی بندے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب و پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لیا جائے، پھر گڑھا کھود کر پھر پیشاب کیا جائے تاکہ کوئی چھینٹ نہ پڑے۔ کھڑے ہو کر، لیٹ کر، ننگے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ ان تمام باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہو سکے تو اپنی شرم و حیا کو قائم رکھے اور پاکی کی طرف آئیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔